2050 کا سال آج سے تقریباً 32 سال دور ہے، لیکن ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں جان سکے، اگرچہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ 2 سیکنڈ کے بعد کیا ہونے والا ہے اور اس دنیا میں 2050 میں کیا ہوگا، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ لیکن جو ماہرین ہیں وہ اس بارے میں مختلف دعوے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے مختلف پیشن گوئیاں کی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی پیشن گوئیوں کے بارے میں بتائیں گے جو وہ دعوے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، وہ آخر کیا دعوے ہیں اور اسلام کی تاریخ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، جو دعوے سائنس کر رہے ہیں اس سے کیا چیز واضح ہو رہی ہے۔ دوستو، یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، ان سے پہلے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دجال کا وجود ہوگا، دجال اس دنیا میں آئے گا۔ دجال کی آمد کی نشانیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ صحرا میں، عرب میں بلند عمارتیں تعمیر کی جائیں گی، مکر و فریب جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، مصنوعی بارشیں کی جائیں گی اور مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب یہ نشانیاں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے گی تو وقت دجال کی آمد کا ہوگا، یعنی کہ قیامت کے بہت ہی قریب کا وقت ہوگا۔ لیکن اب جو ماہرین ہیں، جو سائنس کے جاننے والے ہیں، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 2050 میں یہ تمام چیزیں پوری ہو جائیں گی، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ دجال کی آمد کا وقت جو ہے وہ بہت قریب آ چکا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں مزید تفصیلات میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ دوستو، ماہرین نے 2050 تک دنیا میں بڑے پیمانے پر سائنسی تبدیلیوں کی پیشن گوئی کی ہے۔ ماہرین کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 2050 تک بہت سی نوکریاں ختم ہو گئی ہوں گی، کیونکہ اس وقت تک رپورٹس آ جائیں گے اور رپورٹس انسان کی نوکریاں لے لیں گے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ 2050 تک دنیا کی جو آبادی ہے، یعنی کہ پاپولیشن ہے، وہ بہت زیادہ ہو جائے گی اور شہروں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی۔ 2050 میں انسان کی نظر بھی کمزور ہو جائے گی، جس کی وجہ ٹیکنالوجی کو قرار دیا جاتا ہے کہ یعنی کہ ٹیکنالوجی سے جو شعاعیں نکلیں گی وہ انسان کی صحت پر اثرات مرتب کریں گے، جس کی وجہ سے انسان بیمار ہوگا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایڈوانس قسم کے موبائل فونز بھی آ جائیں گے، گھروں میں اس طرح کی سہولیات میسر ہوں گی جس کے بارے میں انسان آج سوچ نہیں سکتا، لیکن 2050 میں وہ انسان کو میسر ہوگی۔ اس طرح جہاز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے جہاز آ جائیں گے جنہیں انسان آرام سے دیکھ سکے گا، یعنی کہ ان کے اندر بیٹھ کر باہر دیکھ سکے گا، یعنی کہ وہ پورے جس طرح شیشے کے ہوتے ہیں اس طرح دکھائی دیں گے۔ 3D پرنٹنگ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عام ہوگی اور گاڑیاں، اس طرح کی گاڑیاں آئیں گی جو سیلف ڈرائیو ہوں گی، یعنی کہ خود بخود چلنے والی گاڑیاں آ جائیں گی اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ان میں سینسرز لگائے جائیں گے جو ایکسیڈنٹس کی تعداد کو بہت کم کر دیں گے۔ ہولوگرافکس اور اسمارٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ عام ہوگی، جن کے بارے میں لوگ آج سوچ بھی نہیں سکتے، وہ اس زمانے میں لوگوں کو میسر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس زمانے میں کوئی بہت بڑے پیمانے پر جنگ بھی ہوگی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے اور اس طرح اس دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ یہ تو ان کا دعویٰ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 2050 میں یہ دنیا کیسی ہوگی، سائنس جو ہے وہ کہتی ہے، لیکن یہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اس دنیا نے ایک نہ ایک دن ختم ضرور ہو جانا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو سائنس کی طرف سے جو حیرت انگیز دعوے کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں مزید بتاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل کی دنیا کے حوالے سے ہمیشہ ہی وہ کافی پرجوش نظر آتے ہیں۔ ایک فرم تھاپنز رائٹر کی اس طرح سے تحقیق میں ماہرین نے 10 سال بعد اور اسی طرح 32 سال بعد کے حوالے سے پیشن گوئیاں کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کے بہت سے افراد 2050 میں جہاز اڑانے کے لائسنس یعنی کہ پائلٹ لائسنس کے حامل ہوں گے، ایندھن اور توانائی کے نئے ذرائع آ چکے ہوں گے، جبکہ خوراک کی کمی کا معاملہ قابو کر لیا گیا ہوگا۔ ماہرین نے اپنی پیشن گوئیوں میں خصوصی اعداد و شمار اور عالمی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا دعویٰ کیا ہے کہ 32 سال میں ٹیکنالوجی اور بایولوجیکل سائنس میں بہت تیزی سے ترقی نظر آئے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسا ڈی این اے ایسا نقشہ تخلیق کر لیا جائے جو امراض سے محفوظ رکھ سکے گا۔
ماہرین نے یہ بھی پیشن گوئی کی ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ بجلی سے اڑنے والے جہاز عام ہوں گے اور دنیا کے اکثر افراد ہوا بازی کی تربیت حاصل کر چکے ہوں گے۔ ایکسپرٹس کی 2050 کے حوالے سے پیشن گوئیوں پر مبنی ڈیلی میل کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گھروں سے لے کر اخبارات تک ہر چیز ڈیجیٹل ہو جائے گی۔ تحقیق میں ماہرین نے ایسے سائنٹیفک ایریاز کے حوالے سے پیشن گوئیاں بھی کی ہیں جن میں تیزی سے تبدیلیاں آئیں گی۔ تحقیق کرنے والوں کے مطابق جنگ عظیم دوم کے بعد یعنی 1946 سے لے کر 1964 کے درمیان پیدا ہونے والے افراد 80 سے عمر کو پہنچ چکے ہوں گے اور 100 سے زائد بھی ان کی عمر ہو سکتی ہے۔ اس عرصے کے متاثرہ افراد کے لیے مزید فنڈز مختص کر دیے جائیں گے۔ شمسی توانائی کا استعمال بڑھنے لگے گا اور اس توانائی کو کرۂ ارض پر بنیادی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ موذی امراض کے خلاف انسانی جسم کی مدافعت بڑھانے میں ماہرین کو کامیابی حاصل ہوگی۔ عین ممکن ہے کہ شوگر کی ٹاپ 1 سے بچاؤ کا طریقہ بھی دریافت کیا جا چکا ہوگا۔ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت دنیا بھر میں خوراک کی کمی اور قیمتوں میں تیزی سے تبدیلی کے معاملے پر بھی قابو پا لیا جائے گا اور خوراک کی کمی ماضی کا قصہ بن جائے گی۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ہلکی مگر پائیدار الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال سے الیکٹرک جہاز بھی متعارف کروا دیے جائیں گے۔ چھوٹے تجارتی جہاز آسمان پر نظر آنے لگیں گے۔ یہ الیکٹرک جہاز چھوٹی جگہ سے پرواز کر سکیں گے اور اس طرح ان کو تھوڑی سی جگہ پر اتارنا بھی مشکل نہیں ہوگا، یعنی کہ ان کو چھوٹی سی جگہ پر بھی اتارا جا سکے گا۔ جہاز سازی کی صنعت کی اس ترقی کے باعث پائلٹ لائسنس کا حصول 21ویں صدی میں بلوغت کی نشانی سمجھا جائے گا۔ محققین پیشگوئی کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ گھر میں موجود کار اور دیگر آلات سمیت اکثر اور بیشتر اشیاء انتہائی ڈیجیٹل ہو جائیں گی جو انسانی خواہش کے عین مطابق کام کریں گی۔ دنیا میں تمام انسان ڈیجیٹل رابطے میں ہوں گے۔ تصور کیجئے کہ پورا افریقہ ایک دوسرے سے ڈیجیٹل رابطے پر ہو۔ یہ دن 2050 میں آ چکا ہوگا۔ توانائی کے استعمال کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ پیٹرول مصنوعات میں ماضی کا حصہ بن جائیں گی۔ ان کی جگہ کچرے اور دیگر متبادل ذرائع کی توانائی جگہ لے لیں گے اور ان سے توانائی حاصل کی جائے گی۔ آج بھی دیکھا جائے تو بہت سے ممالک میں کچرے سے توانائی حاصل کی جا رہی ہے اور اس پر کام بھی کیا جا رہا ہے۔ محققین کے مطابق ادویہ سازی کی تحقیق اس حد تک ترقی کر جائے گی کہ انسانی جسم کی ضرورت کے عین مطابق دوائیاں دستیاب ہوں گی، جس سے کسی بھی مرض سے درست علاج ممکن ہو سکے گا اور دوائیوں کے انسانی جسم پر مضر صحت جو اثرات ہیں ان کو بھی کافی حد تک کم کر لیا جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نینو ٹیکنالوجی عروج کی جانب گامزن ہوگی۔ انسانی جسم کے عین مطابق ڈی این اے میپنگ کی جا سکے گی، جس سے پیدائش کے وقت ڈی این اے میپنگ یعنی کہ نقشے کی تیاری کی جا سکے گی اور سال میں ایک بار ایک معائنہ کروائے جانے پر مرض کی تشخیص اسی ڈی این اے میپنگ سے ہو سکے گی۔ دوستو، اس حوالے سے جو سائنس دعوے کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ایسا ہوگا یا نہیں؟ کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتائیے گا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے تو ہمیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث بتائی ہیں ان پر بھی ہمیں کامل ایمان ہے۔ دوستو، جن چیزوں میں بہت تیزی سے ترقی ہوگی ان میں سے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ 2050 تک آپ کا کمپیوٹر اس قابل ہو جائے گا کہ وہ انسان کی طرح سوچ سکے، یعنی ایسے روبوٹ ایجاد ہو جائیں گے جو انسان کی طرح باشعور ہوں گے۔ چین میں تو ایسی روبوٹ گڑیا بنانا شروع ہو گئی ہیں کہ جن سے شادی کی جا سکے، اور چائنیز اس سے بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں کہ وہ آپ اپنی مرضی کی بیوی سے شادی کریں گے، جیسا وہ چاہیں گے ان کی بیوی ویسا ہی کرے گی۔ اتنی فرما بردار ہوگی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ دوسرا بڑا میدان جس کے بارے میں بہت تیزی سے ترقی کی جا رہی ہے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں وہ میدان ورچوئل ریئلٹی کا ہوگا۔ چند سالوں میں ٹیکسٹ بک ختم ہو جائیں گی اور اس کی جگہ ورچوئل ریئلٹی لے لے گی۔ اگلے چند سالوں میں ورچوئل ریئلٹی کے ذریعے نہ صرف ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹس کو ماضی کی سیر کروا سکے گا، جیسے کسی جنگ کے میدان کی بالکل اسی طرح وہاں پر ان کو سیر کروا سکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں بھی لے جا سکے گا۔ اب اپنی امیجنری ورلڈ جو تخلیق کرتے ہیں اس پر بھی آپ کو جانے کا ایک موقع مل سکتا ہے۔ تیسرا بڑا میدان 3D پرنٹنگ کا ہے۔ بڑے پرنٹنگز کے لیے 3D پرنٹنگ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں، بلکہ چین میں تو تقریباً 10 گھر 3D پرنٹنگ سے بنائے جا چکے ہیں۔ کتنا عجیب سا لگتا ہے نا کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ ٹیبل پر اپنی گاڑی اور اپنا گھر ڈیزائن کریں اور اپنے پرنٹر سے اس کو نکال لیں۔
اگلے 2 سالوں میں ایسا ہوتا ہوا دکھائی بھی دے گا اور کہا جا رہا ہے کہ ہوم ڈیلیوری جو ہے وہ ڈرونز کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے۔ 2025 تک اسمارٹ فون ختم ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس ہوا تو لوگ آپ پر ہنسیں گے۔ اس کی جگہ چھوٹی چھوٹی بریسلیٹس لینے گی جو اسمارٹ فون کا کام دیں گی اور اس کی وجہ سے آپ اپنے جو کام ہے وہ کریں گے۔ اگلے 10 سالوں میں گاڑیاں خود چلنا شروع ہو جائیں گی اور 2 مختلف زبان بولنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی زبان سمجھنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لیں گے۔ دوستو، اور ہم مسلمانوں کے پاس 2050 کے بارے میں کہنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے، اور اس معاملے میں جو سائنس کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس سے تو یہی واضح ہو رہا ہے کہ وہ وقت آ رہا ہے جب دجال آنے والا ہے، جب